فرمایا بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب اور مہمانداری کرنے کا زمانہ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد جو دیا جائے گا وہ ہدیہ حریت ہوگا۔ مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں 3 دن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا اس کے لیے کھانا تیار کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ آخرکار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا کر تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر واپس گھر آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا میں کل تمہارا مہمان ہوں گا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے۔ اس کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے پکانے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک نے اس کے شوہر سے کہا جب میں کھانا کھا کر واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر جانے لگے تو اس کی بیوی آپ کے پیچھے دیکھتی رہی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے میں جب وہ واپس جاتا ہے تو اس گھر کی ساری بلائیں اور تکلیفیں لے جاتا ہے۔ مہمان نوازی ایمان کی علامت اور انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان تھے جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم پیدا کی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے بلکہ ہر کھانے کے وقت مہمان کی تلاش میں رہتے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھائے۔ ایک روایت نقل ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبریل امین آئے۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کفر کے باوجود ساری عمر رزق دیا، آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کی طرف پیچھے دوڑے، اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ مجھے اس کی وجہ نہ بتائیں گے کہ پہلے کیوں نکالا تھا اب پھر کیوں بلا رہے ہیں، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا، بتا دیا۔ یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتے کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے آ گیا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ ہمیں مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا سنت انبیاء ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرے، یعنی مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم خاطرداری کرے۔ مہمان کے ساتھ تکلف اور احسان کرنے کا زمانہ 1 دن 1 رات، اور مہمانداری کرنے کا زمانہ 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد جو دیا جائے گا وہ ہدیہ خیرات ہوگا۔ مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں 3 دن سے زائد رہے۔ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں 3 دن کے بعد اس کی اطاعت کے بغیر ٹھہرے اور تنگی میں مبتلا کر دے۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کا احترام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے اور فرمایا، جب تک دسترخوان سامنے چنا رہتا ہے فرشتے میزبان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بھائیوں کو عمدہ کھانا کھلانا، کھانے پر مدعو کرنا مجھے ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ آپ 5 لوگ تھے۔ جب وہ چلے تو ایک اور شخص ان کے پیچھے آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میزبان کے دروازے پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اجازت دے دو، اگر نہ چاہو تو واپس کر دو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، بلکہ میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ ہمیں نبی پاک کی زندگی کے اعلیٰ اخلاق، ان کی اعلیٰ عادتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیا پتہ کون سی نیکی ہمارے کام آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔